अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी दिन सोचा, एक दिन सोचा कि ये क्या चक्कर है तकदीर का। अगर सब तकदीर में लिखा है तो मैं कर क्या रही हूँ। क्या मुझे कुछ करना भी चाहिए या कुछ सोचना चाहिए, या फिर आराम से बैठकर बिना हाथ पैर हिलाए इंतज़ार करती हूँ मौत आने तक का। ये तो सोच लिया, मगर भूख लग गई है। काफ़ी देर से बैठकर सोच रही थी कि कुछ ना किया जाए। अब ये भूख कहाँ से लग गई, अब क्या करना है। अच्छा, कुछ पकाना पड़ेगा। अब मौत का इंतज़ार भी कोई 2-4 दिन भूखे रहकर तो होना नहीं। अब पेट में दर्द होने लगा भूख से। हाथ पे हाथ धर के बैठे थे भाई। अब कुछ कमाना तो पड़ेगा ही। कमाएंगे तो कुछ खाने को ख़रीदा जाएगा, पैसे होंगे तो किचन का कुछ सामान आएगा। अच्छा, लगता है ये तकदीर से आउट है शायद। खैर, मगर ये तो है कि मैं ज़िंदा हूँ। अब जीना भी नहीं, मगर भूख भी लग रही है जो आराम से मरने भी नहीं देगी। क्या है ये सब। कुछ ना करूं तो मरूं, कुछ करूं तो मरूं। ये तो मौत भी अपनी नहीं कि मुंह मांगे मिल जाए। दिमाग फिर से इस तरफ आ गया कि ये तकदीर है क्या। और अगर तकदीर में लिखा है कि मैं पैसे वाला हूँ, मैं ताकतवर हूँ, फिर तो बड़ी ज़बरदस्त शय है। और अगर ये लिखा है कि तरस तरस कर जीना होगा, तो क्या करूँ मैं इस तकदीर का। ऐसा क्या करूँ कि तकदीर बदली जा सके, जो है वैसा ना हो। तो बहन भाइयों, ऐसे बहुत से सवालात चलते रहते हैं दिमाग में अक्सर। बहुत ही अजीब सा मसला है ये तकदीर का। और दिलचस्प बात यह है कि ये भी तकदीर में लिखा है कि ये इंसान ये सोचेगा कि तकदीर को कैसे बदला जाए। फिर वो जो कोशिश करेगा वो भी तकदीर में ही लिखा होगा कि ये इंसान ये कोशिश करेगा। अब इसी चक्कर में किसी से बहस हो गई तो ये भी तकदीर में लिखा है कि ये इंसान किसी से बहस करेगा। अब मैं आपसे मुखातिब हूँ इस तरह से, तो ये भी तकदीर में लिखा था कि मैं इस तरह बात करूँगी। और आप सुन रहे हैं तो ये भी तकदीर में लिखा था कि आप सुनेंगे। अब इस वीडियो के बाद आप में से कोई जब कोई सवाल करेगा तो वो भी तकदीर में लिखा है कि ये सवाल पूछा जाने वाला है और ये जवाब आएगा। इतनी तमहीद कहने से मेरी मुराद सिर्फ ये थी बहन भाइयों कि इंसान बड़ा तीस मारखां बना फिरता है कि जो हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। मैं अगर कल ज़िंदा ना रहा तो पीछे क्या बनेगा मेरे घर वालों का। मैं ज़िंदा हूँ तो मेरी वजह से चल रहा है सारा कारोबार। ये जो गाड़ी आई है ये मेरी मेहनत से आई है। हाँ ठीक है, बिल्कुल आई है। तकदीर में लिखा था कि तुम मेहनत करोगे गाड़ी पालोगे, मेहनत ना करते तो ना मिलती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से किसी ने सवाल कर दिया कि जब सब कुछ तकदीर में लिखा है तो दुआ मांगने की भला क्या ज़रूरत। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने जवाब दिया कि क्या पता तकदीर में यही लिखा हो कि तुम दुआ मांगोगे तो शय मिलेगी। अब अगली बात जो बता रही हूँ बहन भाइयों, उसे बड़े गौर से सुनना। हुआ ये कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अरबी बद्दू आया। बोला कि आप कहते हैं कि सब तकदीर में लिखा है, एक भी पत्ता नहीं हिलता अल्लाह की रज़ा के बिना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो बद्दू बोला, अगर ऐसा है तो ये देखिए मैं अपनी मर्ज़ी से बैठ गया, और वो ज़मीन पे बैठ गया। और साथ ही बोला, ये देखिए मैं अपनी मर्ज़ी से खड़ा हो गया, वो साथ ही ज़मीन पे खड़ा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए कि अल्लाह चाह रहा था कि तुम बैठ जाओ, तुम बैठ गए। अल्लाह चाह रहा था कि तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। तुम्हारी तकदीर में ये लिखा था कि ये सब होगा और वो हो रहा है। बस यही वो नुक्ता है तस्लीम और रज़ा का। हम इंसान नहीं मानते इस बात को कि जो हो रहा है वो खुदा के हुक्म से हो रहा है,
بلکہ ہم کہتے ہیں یہ سب ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، ہم ایسا کرتے تو ایسا ہو جاتا، کاش ویسا کرتے ویسا ہو جاتا۔ انسان ضد لگاتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو پھر میری کیا حیثیت؟ میں تسلیم نہیں کرتا کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ یہ جو میں محنت کر رہا ہوں، چاہے لوٹ مار کر رہا ہوں، میری انرجی لگتی ہے، میں کام کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، بھاگ دوڑ کرتا ہوں، دماغ لگاتا ہوں، تب جا کے دو نوالے میرے گھر والوں کے یا میرے منہ میں جاتے ہیں۔ تو میری یہ محنت کا کریڈٹ کیا ہوا؟ یہ رزق تو میں خود کما رہا ہوں، پھر یہ تقدیر کیا ہوئی؟ پھر میں کیا ہوا؟ یہ میں، بہن بھائیوں، یہ میں جگا دیتی ہے وہ تپش انسان میں اپنی خود پسندی کی، وہی تپش جو جگائی تھی ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام کے دماغ میں، کہ تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع اس لیے کیا ہے کہ کہیں تم اوتار نہ بن جاؤ، کوئی دیوتا نہ بن جاؤ، ہمیشہ جیتے نہ رہو۔ ان کو اہمیت دلا دی ان کے وجود کی کہ تم کچھ ہو، اور انسان اس سوچ میں یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ میں ہی میں ہوں، جو خیر آ رہی ہے وہ میری ہی محنت ہے، جو تکلیف آ رہی ہے وہ تقدیر ہے۔ جب آ ہی رہی ہے باہر کے ذریعوں سے کوئی خوشی یا تکلیف، ذریعہ تو ایک ہی ہے، اس کو نہیں مانتا آدمی۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو خیر تم پہ آتی ہے وہ میری طرف سے آتی ہے، اور جو تکلیف تم کو آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس میں چاہے دکھ ہے، چاہے غم ہے، چاہے آج کے دور کے بریک اپس ہیں، چاہے نفع ہے، چاہے نقصان ہے، وہ تم اپنی تدبیروں کے ہاتھوں کما لیتے ہو۔ اور یہ تقدیر میں لکھا تھا کہ تم نے یہی کرنا ہے، مگر اس کا فرق سمجھنا کہ تم نے یہی کرنا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارے ہاتھ پیر پکڑ کر یا زبردستی روبوٹ کی طرح کوئی چابی دے کر وہ کام کروا لیا گیا، بلکہ اللہ پاک اپنے علم کی بنا پہ جانتے ہیں کہ تم یہ کرو گے اپنی فطرت کے ہاتھوں، اپنی عادت کے ہاتھوں۔ تقدیر نہیں کوئی نام سوائے اللہ کے حکم کے، اس کی رضا کے۔ یاد رکھنا، جس دن تسلیم و رضا عادت بن جائے، جس دن تقدیر پہ، قضاء و قدر پہ دل سے یقین ہو گیا، اس دن اپنی ذات کی نفی ہوتی ہے۔ مجھے کوئی خوشی، کوئی کامیابی مل گئی، میں نے کہا واہ یہ میری محنت تھی، میں نے ایسا کیا تو یہ ہوا، میں فلاں جگہ نہ جاتی، فلاں پروجیکٹ مکمل نہ کرتی تو یہ سب کبھی نہ ہوتا، بس میری کیا بات ہے۔ یہاں رب یاد نہیں رہتا انسان کو، یاد ہی نہیں کہ ہاتھ نہ ہوتے، پیر نہ ہوتے، آنکھیں نہ ہوتی، کان نہ ہوتے، صحت نہ ہوتی، ہمت نہ ہوتی، قوت نہ ہوتی، تو پھر کیسے سب کچھ ہوتا؟ تو پھر کون سی محنت رنگ لاتی؟ پھر محنت ہوتی کیسے؟ یہ سب سے بڑی تقدیر ہے کہ تم ہو، ورنہ مرزا غالب صاحب کا یہ شعر بہت خوب ہے، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ تو جب تو ہے تو تقدیر ہے، تو تب ہی تسلیم ہوگا جب رب کے آگے سر تسلیم و رضا میں خم ہوگا، اچھی بری تقدیر کو مانے گا۔ تیرا کام تقدیر بدلنا نہیں، تیرا کام نیکی پہ رہنا اور برائی سے رکنا ہے، اور تیری فطرت کی تقدیر میں یہ علم رب کو موجود ہے کہ تو کس کام کی طرف جھکے گا، خیر کی طرف یا بدی کی طرف۔ رب پاک فرماتے ہیں کہ اگر میں قیامت تک دن ہی رکھوں تو کیا کر لو گے تم، اور اگر رات ہی طاری رکھوں تو کیا کر لو گے تم۔ تو بتاؤ نا بہن بھائیوں، ہم کیا کر لیں گے؟ ایک پانی اگر خدا نہ خواستہ رب پاک نے بند کر دیا برسانا تو کیا بنے گا؟ کوئی بہت بڑا انجینئر، کوئی بہت نامور ڈاکٹر سرجن، بہت بڑا پروفیسر، کوئی سائنسدان کیا یہ پاور رکھتے ہیں کہ یہ سب بنا کے دکھا دیں گے یا کوئی حل نکال دیں گے؟ کیا رب کی روکی شے کو چلا دیں گے؟ تو پھر ضد کس بات کی، لڑائی کس بات کی اس تقدیر کے ساتھ؟ لڑائی تم تقدیر کے ساتھ نہیں کرتے،
کرتے ہو رب پاک کے ساتھ، اس کے ساتھ اڈا لگاتے ہو، اس کے ساتھ ضد لگاتے ہو، کیونکہ اپنی میں جینے نہیں دیتی، تسلیم کرنے نہیں دیتی۔ وہ فطرت جو تمہاری تقدیر میں ہے، تمہاری فطرت ضد کی، وہ تم میں تھی۔ یہ الزام نہیں لگا سکتا کوئی کہ جو تقدیر میں ہوتا ہے وہ ہم میں نہیں ہوتا، ہم پہ تھوپا جاتا ہے، ہرگز نہیں۔ جو ہم ہوتے ہیں وہ سب ہو رہا ہوتا ہے، اور اللہ کی چاہت سے، کیونکہ اس نے چاہا ہے اس دنیا میں کہ تمہیں اختیار دیا اچھائی کا برائی کا، بتا دیا رب نے کہ یہ ناشکری ہے، یہ شکر ہے، اب تمہاری مرضی، جو مرضی کرو۔ راستہ سمجھا دیا گیا۔ رب کو رب مانو گے، تقدیر کو تسلیم کرو گے تو راستہ پاؤ گے، ورنہ گمراہی میں گھومتے رہو گے۔ اللہ کو ہرا نہیں سکو گے، اس کی ہی دی ہوئی عقل سے۔ سلامتی اسی میں ہے کہ جو ہوتا ہے اسے تسلیم کرنا، اور جو کام تمہیں پیش ہوں اس میں وہ راستہ اپنانا جو رب کی رضا کے ساتھ ہے۔ جہاں تمہیں اختیار دیا گیا کہ ان دو راستوں میں چن لو، اچھا یا برا، وہاں اپنے اختیار کو استعمال کرنا، صحیح استعمال کرنا۔ اس سچائی کو آنکھیں کھول کر دیکھو، من کی آنکھوں سے، کہ تمہارے ساتھ ہر پل رب کی ذات ہے۔ تو ہے ہی کہاں، سر سے پاؤں تک اس کی نعمتوں کا قرض دار ہے۔ یہ الگ سے کون سا راستہ نکال لیتے ہو؟ کیا رب سے چھپ سکتے ہو؟ کوئی ایک لمحہ ہو تو بتاؤ۔ نیتیں درست کر لو، پھر ہی امتحان پورے ہوں گے۔ ہمیں نیتیں درست کرنی ہوں گی، پھر نتیجے نکلیں گے نیکی کے، خیر کے۔ تو بہن بھائیوں، سب کا بھلا، سب کی خیر، فی امان اللہ۔